ہندوستان اور پاکستان کی فلمی صنعت نے بڑے اعلیٰ درجے کے مزاحیہ اداکار پیدا کیے جن میں بعض نے اپنی فنی عظمت کے وہ جوہر دکھائے کہ ان کا نام فلمی دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ہندوستان میں جن مزاحیہ اداکاروں نے اپنی ایک الگ شناخت بنائی ان میں گوپ، جانی واکر، IS جوہر، محمود اسرانی، اوم پرکاش، جانی لیور اور قادر خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ پاکستانی فلمی صنعت نے بھی بڑے شاندار مزاحیہ اداکار پیدا کیے۔ ان میں نظر، شریف، منور ظریف، عیشا شکارپوری، ننا، البیلا، علی اعجاز، رنگیلا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک اداکار ایسا تھا جس کا انداز سب سے جداگانہ تھا۔ ان کی مزاحیہ اداکاری کا اسلوب اس قدر منفرد تھا کہ کوئی دوسرا ان کے قریب نہ پٹک سکا۔ ان کا نام تھا لہری۔ 2 جنوری 1929 کو کانپور، بھارت میں پیدا ہونے والے لہری کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ فلمی صنعت میں شمولیت سے پہلے وہ ریڈیو اور اسٹیج پر اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتے رہے۔ لہری نے زیادہ تر اردو فلموں میں کام کیا، اگرچہ وہ کچھ پنجابی فلموں میں بھی جلوہ گر ہوئے، لیکن انہیں شہرت اردو فلموں نے ہی دی۔ اصل میں وہ پنجابی زبان روانی سے بول نہیں سکتے تھے۔ اداکار لہری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیریئر کا آغاز بطور اسٹینوٹائپسٹ کیا اور شام کے فارغ اوقات میں سیلز مین کے طور پر حوضری کے آئٹم بھی فروخت کیا کرتے تھے۔ ان میں اداکاری کا بے پناہ ٹیلنٹ اپنے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھا۔ 1956 میں ان کے ایک اداکار دوست انہیں فلم انوکھی کے سیٹ پر لے گئے۔ دونوں نے فلم کے لیے آڈیشن دیا۔ لہری کو آڈیشن کے بعد فلم کے ایک کردار کے لیے منتخب کر لیا گیا، جبکہ ان کے دوست کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ لہری کی پہلی فلم باکس آفس پر کامیابی حاصل نہ کر سکی، لیکن لہری کی منفرد مزاحیہ اداکاری کا نوٹس لیا گیا۔ انہوں نے لاتعداد فلموں میں کام کیا۔ لہری کو 11 نیگارڈ ایوارڈ ملے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ان کی اداکاری میں مزاح کے علاوہ طنز کی کاٹ ہوتی تھی جو شائقین کو بہت بھاتی تھی۔ وہ مزاح کے لیے جسمانی حرکات کی بجائے مکالموں کی منفرد ادائیگی سے کام لیتے تھے۔ ان کا لہجہ دھیما تھا اور بعض اوقات وہ الفاظ کو ٹوئسٹ دیتے تھے جس سے لوگوں کا ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ مثلاً کرائے کو کی رائے اور پیٹرول کو پیٹرول اس انداز سے کہتے تھے کہ لوگوں کے منہ سے واہ واہ نکلتی۔ بعض اوقات وہ خود کلامی بھی کرتے تھے۔ بعض فلمی نقاد ان کی ایکٹنگ کو انڈر ایکٹنگ کہتے تھے۔ بہرحال وہ ایک لاسانی کامیڈین تھے۔ لہری نے ننا، رنگیلا اور منور ظریف کے ساتھ بھی متعدد فلموں میں کام کیا۔ منور ظریف کے ساتھ ان کی 2 فلموں شرارت اور پیار کا موسم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی آخری فلم زیبا بختیار کی بابو تھی۔ وہ طویل عرصے تک بستر علالت پر رہے۔ وہ ذیابیطس، پھیپھڑوں اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی پہلی حکومت میں ان کے لیے 2500 روپے ماہوار کا وظیفہ مقرر کیا، جس میں کسی نے بعد میں اضافہ نہ کیا۔ پھر نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں اداکار لہری کو 25 لاکھ کا چیک دیا۔ یہاں پر اداکار معین اختر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اداکار لہری کو ہمیشہ بہت عزت دی اور وہ ان کو اپنے باپ کا درجہ دیتے تھے اور اس عظیم اداکار کی مالی مدد کرتے تھے جس کا معین اختر کی موت تک کسی کو پتہ نہ تھا۔ جب معین اختر فوت ہوئے تو لہری پھوٹ پھوٹ کر روئے اور کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب میرا اس دنیا سے جلد چلے جانا یقینی ہے۔ لہری کی موت کے باوجود وہ اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ شائقین کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک میں کامیڈی کی بنیادیں رکھیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔